نیکیوں کی مسابقت ہوا کرتی تھی. حضرت عمر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں کبھی صدیق سے نیکی میں بڑھ جاؤں. یہ اچھا جذبہ تھا. یہ تقابل مقابلہ لوگوں کے سامنے ریاکاری یا اپنی بزرگی جتانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا. تو اس وقت یہ اعلان سرکار مدینہ نے فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر کی معاشی حالت کمزور تھی. عمر فاروق نے سوچا کہ آج کا موقع میرے لیے بہت غنیمت ہے کہ میں آج صدیق سے سبقت لے جاؤں گا. جتنا میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں آج صدیق پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت ان کی معاشی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. عمر فاروق ڈھیر ساری دولت، مال و متاع سرکار مدینہ کے قدموں میں پیش کر دیے. سرکار نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جتنا میرے پاس تھا آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر ہے، اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اب عمر کو یہ خوشی ہے کہ آج میں ضرور صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا. اس کے کچھ وقفے بعد صدیق اکبر بھی آئے. جب صدیق اکبر آئے تو اس حالت میں آئے کہ ایک کپڑا سر سے پاؤں تک جو پورے بدن کو ڈھاکا ہوا تھا کمل، اور ساتھ میں تھوڑا سا ساز و سامان، جو کچھ اس وقت ان کی پونجی، جو کچھ اس وقت ان کا اثاثہ تھا، وہ سب لے کے حاضر ہوئے. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ تکمہ، ہمارے کرتے یا لباس کے لیے جو ہم گنڈی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھی، وہ بھی لے کے آگے. اور سرکار کی بارگاہ میں وہ سارا اثاثہ جو دیکھنے میں بہت قلیل، بہت تھوڑا تھا، حضرت عمر کے لائے ہوئے سامان کے سامنے بہت کم اس کی حیثیت تھی، وہ رکھ دیا. آنکھوں میں اشک کھیل رہے تھے کہ ایسے وقت میں یہ موقع آیا ہے جبکہ میرے پاس اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. سرکار نے پوچھا صدیق تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا کا سارا آپ کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، اور اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں. یہ محبت کا وہ پہلو تھا، یہ قربانی کی وہ مثال تھی کہ جب عمر فاروق نے یہ دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم صدیق سے نیکی میں آگے بڑھنا کسی کی بساط میں نہیں ہے، کسی کی بساط میں نہیں ہے. اور جو کمل جو ازار آپ کا بنا ہوا تھا اس میں ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے. کچھ ہی لمحوں بعد رسول مکرم نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترے ہیں اور سارے کے سارے کمل زیب تن کیے ہوئے ہیں. میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا آج اللہ کا منشا یہی ہے، صدیق کا لباس سارے فرشتوں کا یونیفارم بنا دیا گیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ صدیق کا لباس فرشتوں کا یونیفارم ہے، اس دن پورے فرشتے اسی لباس میں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اسلام دیوانگی چاہتا ہے. صدیق اکبر کی دیوانگی، ان کی محبت، اس دن سارے فرشتوں کا یونیفارم ہے. وہ میرا صدیق میری محبت میں سب کچھ لٹا دیا ہے، لہذا اس کا لباس سارے فرشتوں کا آج لباس ہوگا. حضرت خلیل جن سے ہر طرح کے امتحانات لیے گئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب اترے، لہذا جو لباس ان کا تھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہر حاجی کا لباس بن گیا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے اور محبت کی مقبولیت کی علامت ہے. اب کوئی نہ اس میں ذریعے سے ترمیم کر سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے، کسی کو اختیار نہیں.